7 سالہ عمار علی ٹائپ 1 ذیابیطیز کا شکار ہیں۔ کم عمری میں اس بیماری کے ساتھ اپنی روٹین اور کھانے پینے کے اطوار کو تبدیل کرنا کسی بھی کم سن بچے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹکے بہت بتاتے ہیں، یہ کھا لو اور یہ پی لو تو اس سے ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی۔ پھر کسی نے کہا کہ علاج ہم دیسی چیزوں سے کرتے ہیں، یہ انسولن بند کر دو۔ تو ایسی چیزیں پیرنٹس کو کافی دل برداشتہ کرتی ہیں، اور آئی تھنک لوگوں کو ایجوکیٹ ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے۔ پہلے ایک انہرڈ آف چیز تھی، لیکن اب بہت سے بچوں میں آٹو امیون کنڈیشنز آ رہی ہیں، اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ٹیچرس کو، پیرنٹس کو اور بچوں کو بھی معلوم ہو کہ اوکے ایوری بڈی از ڈفرینٹ۔ پاکستان کا شمار دنیا بھر میں ذیابیطیز سے متاثرہ ممالک میں تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے 2022 کے سروے کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 26.7% یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس مرض سے متاثر ہیں۔ بڑوں کے ساتھ اب یہ مرض بچوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے، جس میں بڑی تعداد ٹائپ 1 کی ہے، لیکن اب ٹائپ 2 بھی بچوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسما احمد کے مطابق کم عمری میں اس مرض کا ہونا مستقبل میں مزید بیماریوں کو جنم دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ اوبویسلی جب آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے کسی بھی ایج میں ہو تو پیچیدگیاں بھی ہوں گی، جیسے جیسے ٹائم گزرے گا پیچیدگیوں میں بلڈ پریشر ہوگا، پیچیدگیوں میں کولیسٹرول ہوگا۔ جب کولیسٹرول بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اس کے ساتھ، تو ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اسٹروک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کڈنی ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، آئی ڈیزیزز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو یہ سارے جب چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو جب آپ سوچیں کہ ایک چیز جب 40 سال کی عمر میں ہو رہی ہے تو اس کو ٹائم لگے گا ڈیولپ ہونے میں، کمپلیکیشنز کو، پیچیدگیوں کو، لیکن ایک چیز اگر آپ کو ارلی ایج میں ہو رہی ہے، بچوں میں ہو رہی ہے، تو وہ کمپلیکیشنز جلدی ڈیولپ ہو جائیں گی۔ ایشیائی ممالک میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اس مرض میں اضافے کی ایک بڑی وجہ موٹاپا اور صحت سے لاپرواہی ہے، لیکن نیہا کے 2 بچوں میں اس مرض کی تشخیص نے ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کا خاندان اپنے بچوں کی وجہ سے اب بہتر غذا اور روٹین پر عمل پیرا ہے۔ بہت بڑی چیز ہم نے جو چینج ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے چینی ختم کر دی اپنی زندگیوں سے۔ سو اٹس آل نیچرل، اٹس فروٹ شوگرز، ہم نیچرل فروٹ لیتے ہیں جس میں شوگر ہوتی ہے، بٹ بیکنگ میں اب ہم ہر چیز گھر میں بنا رہے ہیں، تو ہم جو ریفائنڈ فلاور ہوتا ہے وہ ہم یوز نہیں کر رہے۔ زیادہ تر فوکس نیچرل فوڈس پر آ گیا ہے، اصلی گھی پر آ گیا ہے، کیونکہ فیٹ جو ہے وہ آپ کے شوگر لیولز کو بہت ایک دم سے اوپر نہیں جانے دیتا۔ سو آئی تھنک ویو بیکم بیٹر ایٹرز، آئی وڈ سے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج جہاں احتیاط اور ادویات ہیں، وہیں ذیابیطیز سے بچاؤ کے لیے متوازن خوراک کا استعمال اور بہتر معمولات زندگی ہے۔ بچوں میں فزیکل ان ایکٹیویٹی دیٹ از دا مین فیکٹر، اور اوبیسلی نیوٹریشن کا تو وہ بھی نہیں ہے، تو نیوٹریشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لائف سٹائل میں نہ صرف فزیکل ان ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہے بلکہ ہمارا نیوٹریشن وائز ہمارا نیوٹریشن بھی جو ہے نا بالکل چینج ہو گیا ہے۔ تو جو پہلے ہیلدی چیزیں تھیں جو ہم بچوں کو کھلاتے تھے، اب وہ اس سے ہم ہٹ گئے ہیں، جس طرح سے فاسٹ لائف سٹائل ہو گئی ہے ہماری، اور ہر چیز اویلیبلٹی آف انرجی ڈینس فوڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ جو آسان فوڈ بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ انرجی ڈینس ہے، اور وہ شاید بچوں کو اس وقت ایک دفعہ آپ کھلا دیں تو پھر اس کی جو چاہت ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں بہتر علاج اور ہیلتھ انشورنس کی سہولتیں ہر ایک کی دسترس میں نہیں، وہاں ذیابیطیز کے مریضوں کا بڑھنا انتہائی تشویشناک ہے، لیکن احتیاط اور روزمرہ کے معمولات میں ذرا سی تبدیلی سے نہ صرف اس مرض سے بچا جا سکتا ہے بلکہ دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رہنا ممکن ہو سکتا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔